افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اور نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار پڑھ لو۔ پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو، جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ ان آیات میں نماز کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات اور اس کے بعد کی آیات میں طلاق کے احکامات وغیرہ کا ذکر تھا۔ درمیان میں نماز کی حفاظت کا حکم دے کر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ دراصل توجہ اللہ کی طرف ہونا مقصود ہے۔ معاشرت ہے، معاملات ہیں یا اس کے احکامات ہیں، اس کے اندر جو مصلحتیں رکھی گئی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں معاشرت ہو، معاملات ہو، قانون اخلاق ہو، مسائل ہوں، عبادات ہوں، یہ کچھ الگ نہیں ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے اور یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا تو اس کے 3 درجات بیان ہوئے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے اور اس کے سنن اور مستحبات کا لحاظ رکھا جائے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے کہ دل میں خشوع اور خضوع اور توجہ الی اللہ ہو۔ اعلیٰ یہ ہے کہ نماز گویا اللہ کے سامنے ہو رہی ہے اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو چونکہ نماز کو حدیث مبارکہ میں معراج المؤمنین کہا گیا تو اللہ سے گفتگو، اللہ سے ہم کلام ہونا اس کے اندر ہے۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 نمازیں اور اس کے بعد 2 نمازیں ہیں۔ اس کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام کاج کے سمیٹنے کا اور دن کا اختتام یہاں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ اس سے غفلت کر سکتے ہیں اور غفلت کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے توجہ دلائی گئی کہ اس نماز کی حفاظت خصوصیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب نماز ابتدا میں فرض ہوئی تو اس وقت نماز کے دوران میں کلام کرنا منع نہیں تھا۔ اس آیت کے بعد وہ کلام کرنا منع ہو گیا اور یہ فرمایا کہ نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر اگلا حکم یہ فرمایا گیا کہ اگر ڈر ہو تو سواری پر سوار ہوتے ہوئے بھی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ خود جو ہے وہ چلتا ہوا نہ ہو۔ نماز صحیح اس وقت ہوگی جب ایک جگہ کھڑا ہو جائے، اور اس میں اشارہ، سجدے کا اگر اشارہ کرنا ہو تو رکوع کی نسبت زیادہ پست کیا جائے گا، اور چلنے سے، خود کے چلنے سے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ یہ سوار ہو تو سواری چل رہی ہو تو نماز ادا ہو جائے گی۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی عورتوں کو تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا 1 برس تک بغیر نکالے گھر کے، پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ وہ کریں عورتیں اپنے حق میں معروف بات، بھلی بات، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدے کے مطابق، اور یہ لازم ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں پر۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے اپنے احکامات تاکہ تم عقل سے، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ والذین یتوفون منکم، اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ وصیت کر جائیں۔ زمانہ جاہلیت میں شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی۔ اسلام میں بجائے 1 سال کے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئے، جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر گزر چکا کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ مگر اس میں عورت کی اتنی رعایت رکھی گئی کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میں مقرر نہ تھا، بلکہ اوروں کا حق کا مدار محض مردے کی وصیت پر ہوا کرتا تھا، اور جیسے کہ آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت میں یہ بات گزر چکی۔ اس لیے یہ حکم ہو گیا کہ عورت اگر اپنی مصلحت سے خاوند کے ترکہ کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور اسی کے ترکہ سے اس مدت عدت میں اس کو نان و نفقہ بھی ادا کیا جائے گا۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے کہ خاوند کو حکم ہے کہ اس طرح کی وہ وصیت اپنی بیوی کے لیے کر دیا کریں، چونکہ یہ حق عورت کا تھا، اس کو اس کے وصول نہ کرنے کا اختیار بھی حاصل تھا، اس لیے وارثوں کو تو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا، لیکن خود اس کو جائز تھا کہ خود اس کے گھر میں اگر نہ رہنا چاہے تو نہ رہے اور اپنے حق ورثہ کو چھوڑ دے، بشرطے کہ عدت وہ پوری کر چکی ہو اور نکاح وغیرہ سب اس کے لیے درست تھا۔ اور یہی مراد ہے قاعدے کی بات، یعنی فعلنا ما فعلنا فی انفسہن من معروف میں یہی بات فرمائی گئی۔ البتہ عدت کے اندر نکلنا اور نکاح وغیرہ کرنا یہ سب گناہ تھا، عورت کے لیے بھی، اور جو منع کر سکے اور نہ روکے اس کے لیے بھی یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ پھر جب آیت میراث نازل ہوئی، گھر بار ترکہ میں عورت کا حصہ مقرر کر دیا گیا تو عورت کو حق مل گیا، سو وہ اپنے حصے میں رہے اور اپنے حصے سے خرچ کرے، تو پھر یہ آیت اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی یہ بات گزر چکی کہ وہ صرف 2 قسم کی متعلقات کے لیے تھا، ان کو فائدہ پہنچانا، جن کو صحبت و خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو۔ ایک کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ جوڑا دے دیا جائے، دوسری کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ آدھا مہر دیا جائے۔ اب اس طلاق والی کی بات ہو رہی ہے
جن کو صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی جائے، سو ان میں جس کا مہر مقرر کیا گیا ہو اس کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ پورا مہر اس کو ادا کر دیا جائے، اور جس کا مہر مقرر نہ کیا جائے اس کے لیے بعد دخول کے مہر مثل واجب ہوگا۔ احکام طلاق وغیرہ کی آیات میں مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بار بار اتقوا اللہ، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حدود اللہ، یہ احکامات اللہ کی حدود ہیں، سمیع علیم، اللہ سننے والا علم والا ہے، عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے، علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ فقد ظلم نفسہ، پس اس نے پھر اپنی جان پر ظلم کیا، وغیرہ جیسے الفاظ کثرت کے ساتھ آئے ہیں، جو کہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو پورا کرنا واجب اور لازم ہے، اور یہ ان کو اگر پورا نہ کیا گیا تو پھر یہ وعید ہے کہ اللہ رب العزت ان سب معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور احکامات یہ حکمت پر مبنی ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنا واجب ہے، یہ مشورہ کے درجے میں نہیں کہ جو چاہے اس پر عمل کر لے اور جو چاہے نہ کرے۔ ہمیں اس کا کوئی اختیار نہیں، نہ تبدیلی کا، نہ ان کو رد کرنے کا، بلکہ ان کو اسی طرح ہی پورا کرنا ہے۔ اس لیے ان کو حدود اللہ فرمایا گیا، اور متقی لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، تبھی وہ متقی ہوتے ہیں اور پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے، پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت دینے سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ زندگی اور موت اللہ کی تقدیر پر منحصر ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا باعث نہیں، اور بزدلی سے جان بچانے کے لیے بھاگ جانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں رہتی تھی، وہاں کوئی سخت وبا پھیل گئی۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے، مختلف روایات میں یہ تعداد مختلف ہے، لیکن یہ فرمایا گیا کہ یہ کثیر تعداد میں تھے۔ یہ لوگ گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کی دوسری قوموں پر واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا، 2 فرشتوں کو بھیجا جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے، اور ایک ایسی آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، وہ یہاں پہنچے۔ ہزارہا انسانوں کی موت ہو چکی تھی اور وہ سب بکھرے پڑے تھے۔ ان لوگوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا،
اس لیے ان لوگوں نے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ دیا، ان کی لاشیں گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں، ایک زمانہ اس پر گزر گیا۔ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حضرت حزلقیل علیہ الصلاۃ والسلام بتایا گیا، اس مقام سے گزرے تو انہوں نے انسانی ہڈیوں کو دیکھا، حیرت زدہ ہوئے۔ وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح واقعہ ہوا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ سب زندہ ہو گئے۔ پہلی آیت میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اس واقعے میں، قرآن مجید کے اس واقعے میں جو ابتدا ہے الم تری سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کے واقعے کو نہیں دیکھا جو لوگ موت کے خوف سے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے۔ اس واقعے کے دیکھنے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، تو یہاں الم تری فرمایا گیا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسے مواقع میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الم تری سے خطاب کیا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا یہ واقعہ گزر چکا، تو ان تمام مواقعوں میں الم تری کا معنی علم تعلم ہوتا ہے، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں؟ تو اس سے یہ تعبیر علم تری کے الفاظ سے لانے میں یہ حکمت ہے کہ یہ واقعہ مشہور اور معروف ہے، اور اس کے سچ ہونے میں، اس کے حقیقی ہونے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو کوئی آج دیکھ رہا ہو اور یہ واقعہ ابھی ہو رہا ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ان کی ایک بڑی تعداد کا ذکر فرمایا کہ وَهُمْ أُلُوفٌ، وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس تعداد کا تعین تو روایات میں نہیں کیا گیا، لیکن یہ فرمایا گیا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو 10,000 کی ایک مقرر کر دی گئی، کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، یعنی اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ مر جاؤ۔ تو وہ حکم اللہ کا بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور بواسطہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ واقعے کے اندر ذکر ہوا۔ آخر میں فرمایا کہ غفلت شعار انسان کو بیدار کرنے کے لیے کہ لوگ اس قسم کے حالات اور واقعات سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ان آیات سے چند بات معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کام نہیں آ سکتی، اور جہاد سے یا وبا سے کی وجہ سے کسی جگہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ وہاں رہنا موت کا باعث ہو سکتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت متعین ہے، اس میں ایک گھڑی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جس شہر میں کوئی وبائی مرض ہو اور وہ وہاں پھیل جائے، وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہاں آنا درست نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا بستی میں طاعون یا وبائی کوئی اور مرض پھیلا ہوا ہو، باہر والوں کو وہاں جانا ممنوع ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس جگہ سے اس وجہ سے کہ یہاں موت ہے، موت کے خوف سے بھاگنا بھی ممنوع فرمایا گیا ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ ایک حکمت تو اس میں اجتماعی اور عوامی ہے کہ اگر یہ بھاگنے کا سلسلہ چلا
تو جن کو استطاعت ہے وہ تو وہاں سے چلے جائیں گے، مگر بستی میں ایسے ضعیف مرد اور عورت باقی رہ جائیں گے جو کہ عام طور پر ان بستیوں میں ہوتے ہیں، جو کہیں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کا کیا ہوگا؟ اول تو وہ تنہا رہ جائیں گے، اور پھر ان میں جو بیمار ہوں گے ان کی خبر گیری کون کرے گا، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے کفن دفن کا انتظام کیسے ہوگا؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ موجود ہیں، بعید نہیں کہ ان میں اس مرض کے جراثیم اثر کر چکے ہوں، ایسی حالت میں وہ سفر کریں گے تو اور زیادہ مصیبتوں اور مشقتوں کے شکار ہو جائیں گے۔ سفر کی حالت میں بیمار ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان پر مشکل حالات پیش آ جائیں گے۔ تیسری حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ اگر ان میں مرض کے جراثیم سرایت کر چکے ہوں گے تو یہ مختلف بستیوں میں جائیں گے تو وہاں یہ وبائی جراثیم پھیلائیں گے، اور اگر اپنی جگہ صبر اور توکل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے تو بہت ممکن ہے کہ مرض سے نجات حاصل ہو جائے۔ اور آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ موت کے خوف سے جہاد سے بھاگنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور اس کی تقدیر پر یقین ہونا چاہیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون شخص ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے اور اچھا قرض، پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے؟ اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کشائش کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت میں قرض سے مراد نیک عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور قرض سے مراد وہ رقم ہے جو دین کی کسی بھی مد میں خرچ کی جائے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرض یوں فرمایا کہ اللہ کو قرض دینا ہے، اس کو مجازی طور پر فرمایا گیا، ورنہ ملک اور ملک اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور اس میں مطلب یہ فرمایا گیا کہ جیسے قرض کا عوض یعنی قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے، دیتے ہوئے قرض دینے والا اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ قرض مجھے واپس ملے گا، اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ اس کا اجر تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اور بڑھانے کا جو ذکر فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوسرا معنی اس قرض کا یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو قرض دیا جائے تاکہ اللہ کے بندوں کی حاجت پوری ہو، تو اس کو بھی اللہ نے اپنے آپ کو قرض دینے کا سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں قرض دینے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دیتا ہے، یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں اس مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ یعنی وہ مال جو قرض کے طور پر دیا گیا اور کسی مسلمان کی بھلائی کے لیے اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو 2 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس قرض کی جو یہ فرمایا کہ پھر اس کو بڑھا دے جتنا چاہے، اللہ جس قدر چاہے اس کے اجر کو بڑھا دے۔ قرآن مجید احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا درجہ کم سے کم 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ فرمایا کہ 700 گنا، اور پھر اس سے جس قدر چاہے گا وہ بڑھا دے گا۔ اللہ کے ہاں اجر دینے میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس اجر کو جس قدر چاہے گا بڑھا دے گا۔ تو یہ اس کے اندر ترغیب رکھی گئی کہ اللہ کو تم قرض دو گے تو ایک بات تو یہ یقینی ہے کہ وہ قرض تمہیں ضرور واپس ملے گا، اور پھر وہ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ تو اس میں ایک ترغیب آ گئی کہ ضرور اللہ کو یہ قرض دینا چاہیے،
اور اللہ کے بندوں کو یہ قرض دینا چاہیے اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، قرآن و احادیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، فرمایا کہ اسے ضرور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگا اور اللہ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔